ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آخر طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مهتهم عزیزان محترم، میرے محترم و مکرم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ذات عالیہ ہر وقت اپنے انسان پر انعامات کی بارش نازل فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہم سے کوئی دنیاوی غرض یا اخروی غرض نہیں رکھتے، بغیر لالچ کے اور بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی غرض کے ہمارے اوپر انعامات کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو لہٰذا آپ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور اس کا بہترین جو انداز ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، کہ الحمدللہ ہر وقت ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر بھی آپ کر رہے ہیں، اور ساتھ بھی یہ ہے کہ یہ دعا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ہے کہ اللہ تیری ہر نعمت پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام جہانوں کا تو رب ہے، تیرے حمد بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے۔ اور ایک طریقہ شکر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دلی اعتبار سے شکریہ ادا کریں، یا آپ زبان کے اعتبار سے شکریہ ادا کریں،
یا آپ اپنے فعل کے اعتبار سے شکریہ ادا کریں۔ فعل کے اعتبار سے جیسے آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم اس اپنی زندگی کے اندر اپنی اس صحت سے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بدنی اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اور قول کے اعتبار سے جیسے کہ عام فہم ہم لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ ہم کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم اسے جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ ہم قولاً کہہ دیتے ہیں۔ اور دل میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں ان کے اوپر خوش ہو کر اور پھر دل میں اپنے دل میں جی میں آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر اتنے احسانات کیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم تکلم کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے معاملات دنیا کے جو ہیں وہ سدھرتے بھی ہیں اور بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اس زبان کے استعمال پہ وہ سارا کا سارا انحصار ہے کہ ہماری زبان اگر میں صحیح بولتا ہوں تو اگلے کے دل میں اپنے لیے جگہ بٹھا دیتا ہوں، جگہ بنا لیتا ہوں، اور اس کے دل میں میری محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اگر میں یہی غلط بول دیتا ہوں، میں چاہے متقی پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، بڑا نماز گزار ہوں، حاجی ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، مسکینوں کو کھانے کھلاتا ہوں، لیکن میرے بول اگر اچھے نہیں ہیں، میٹھی نہیں ہے، تو لہٰذا میں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر میں با اخلاق شمار نہیں ہوں گا۔ ہر شخص کہے گا کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے بول سے جو ہے نا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہوں تو لوگ پیچھے سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اس سے ہمیں تکلیف تھی، جس سے بھی بولتا تھا تو بد زبانی بد کلامی سے بولتا تھا، لہٰذا بڑا بد اخلاق تھا۔ اور یہی زبان کو اگر میں اچھے استعمال کروں تو اس کی وجہ سے لوگوں میں میں ان کے درمیان کوئی اچھی ایسے میرے کردار نہیں ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، حج بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، ایسی چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ان سے اچھی بولتا ہوں تو وہ ہر کسی سے کہیں گے یار فلاں شخص بڑا اچھا ہے۔ وہ اگلا سوال کریں گے کیوں اچھا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کیا اچھائی کی ہے، کیا اس نے آپ کو کوئی عطیات تحفہ دیے ہیں، اس نے آپ کو کوئی جو ہے نا ہدیہ دیے ہیں؟ تو وہ کہے گا نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کی زبان میٹھی ہے، اچھے بولتا ہے، اس لیے یہ انسان مجھے محبوب ہے۔ تو لہٰذا جہاں بھی رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، کوشش یہ ہو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ کامل مسلمان، کامل مومن وہ شخص ہے کہ من سلم المسلمون، کہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ اور زبان سے کیسے محفوظ ہوں گے کہ ہماری زبان سے اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے اس کے دماغ پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے، یہ ہے کہ اس کو ہم نے محفوظ رکھا۔ پھر اسی کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب کسی کو حکم کرو تو نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اچھی باتوں کی اس سے جو ہے نا دعوت دیا کریں، اچھی کلام کیا کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا، اگر بات کرتا ہے تو بہترین بات کرے، کسی کی بھلائی کے بارے میں بات کر دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو فرمایا فلیصمت، کہ وہ خاموش ہو جائے، کہ اس سے بہتر ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی ذکر میں مشغول رہے اور بھلائی کی باتوں میں مشغول رہے، لیکن اگر بھلائی کی بات نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، تو کم از کم برائی بھی نہ کرے، خاموشی بہتر سے۔ تو یہ خاموشی جو کہ آپ کو برائی کی طرف لے جانے والی تھی باتیں، ان باتوں سے روک کر آپ خاموشی جب اختیار کرو گے تو آپ کی یہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص خاموش بیٹھا ہے اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی بھلائی والی بات سوچ رہا ہے اور وہ اس سے آپ مستفید ہو جائیں گے۔
وہ بھلائی کی باتیں آپ کو بتائے گا، اس لیے اس کے پاس آپ بیٹھیں، اس کی ہم نشینی اختیار کریں۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک لسانہ، جس نے اپنی زبان کے اوپر قابو پا لیا، ملکیت حاصل کر لی، تو لہٰذا فرمایا کہ وَوَسِعَ بَيْتُهُ، اس کے گھر کے اندر کشادگی پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنے گھر والوں پر تنگی نہیں کی۔ اسی طرح فرمایا وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، تیسری خوبی فرمائی کہ وہ اپنی خطاؤں پر رونے والا ہو، اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشات پر اس کو شرمندگی ہو۔ فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر یہ ایک خوشخبری سنائی، فرمایا طوبیٰ لمن، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے کہ یہ شخص با اخلاق اور جنتی شخص ہے کہ اس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور علی الاعلان کہا، اور یہ بہت بڑی گارنٹی شدہ بات ہے۔ آپ علیہ السلام جب ذمہ لے رہے ہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اللہ کے لاڈلے اور پیارے محبوب ہیں اور اللہ کی عطا سے جنت کے مالک ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی، کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے، اس بات کی مجھے گارنٹی دے دے کہ ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، اب جب لحییہ کا تذکرہ کیا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اب 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اپنی زبان کو یوں پکڑ کر اور ارشاد فرمایا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا، اس زبان کی حفاظت کرے گا، وما بین فخذیہ، اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کی جنت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اس کو ضرور بضرور سفارش کرا کر جنت میں داخل کروں گا، اور یہ گارنٹی حضور علیہ السلام لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اور آپ ہم یہ سوچیں کہ جب اتنی بڑی گارنٹی شدہ بات ہے اور اس کے اندر کوئی مشقت بھی نہیں ہے، بالکل آسانی ہے کہ انسان اگر بھلائی والی بات کہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انسان خاموش رہ جائے، اس پر انسان کو تکلیف تھوڑی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اگر برائیوں سے ہماری غیبت کو صرف نکالا جائے نا، تو یہ سمجھیں کہ ہماری اکثر محافل کے اندر خاموشی آ جائے، اس لیے کہ ہمارا مشغلہ کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کسی محفل میں بیٹھوں تو میں کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دوں گا یا اس کی غیبت شروع کر دوں گا، اور یہ غیبت ہی گویا کہ میرے زبان کے کلام میں سے سب سے بدترین کلام ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا جرم کون سا ہے، کون سا آدمی بہت بڑا مجرم ہے، تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار جو شخص زناکار ہے اس سے بڑا بد کردار کوئی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اب یہ زنا کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ انسان کے ذہن میں یہ گناہ بدترین گناہ ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بدتر ہے تو اس سے بھی زیادہ بدتر جو ہے وہ غیبت ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہو اور مسلمان بھائی تمہارا جو مسلم ہونے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے، تم یہ سمجھو کہ تم اس کا کچا گوشت نوچ رہے ہو، کھا رہے ہو۔ اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی بھائی کے کچے گوشت کو کھانا پسند ہے آپ کو، تو پھر آپ غیبت کریں۔ لیکن لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو تکلیف بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جب وہ تکلیف اسے برداشت نہیں ہے تو اس کا گوشت کھانا اس کو کہاں برداشت ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہی مثال لے لیں کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم معاشرے میں کسی کا نام بگاڑتے ہیں تو یہ بھی ہماری زبان کے ذریعے سے اسے ایک ٹھیس پہنچتی ہے، ایک نقصان پہنچتا ہے کہ ہم اس کے نام بگاڑتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نام کسی کا جب پکارنا ہے تو اچھے نام سے اس کا نام جو ہے جو رکھا گیا ہے اس سے اس کو پکاریں، برے القاب سے نہ پکاریں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم اپنے زبان کو غلط استعمال میں نہ لائیں، کسی کا نام پکارنا ہے تو اچھے نام سے پکاریں، برے نام سے نہ پکاریں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اب زبان کو کیسے استعمال کریں؟
زبان کو ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یار یہ جو بات میں اگلے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اگر وہ مجھ سے کہے تو یہ بات میرے لیے اچھی ہوگی، مناسب ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ بات میرے لیے مناسب ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر اگلے کے لیے وہ بات کہہ دوں، اور اگر وہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ جو دوسرا مجھے کہے تو لہٰذا مجھے بھی چاہیے کہ پھر میں اس سے وہ بات نہ کہوں۔ عموماً معاشرے کے اندر بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میں نے جو بھی اول پول بک دیا، اپنے غصے کو اگلیوں کے اوپر ٹھنڈا کر دیا، اب اگلا بیچارہ صبر سے ہے اور پتہ نہیں اس کے دل سے کیا کیا کچھ آہیں نکلتی ہیں جو میرے لیے وبال کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ساری زندگی میں وہ بھگتتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریشانی میرے لیے کہاں سے آئی، اور اس کی مین وجہ میرے منہ کے بول ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اگر اپنے منہ کے بول کو میٹھا کر دیں تو لہٰذا معاشرے میں کوئی بھی برا انسان نہیں رہے گا، ہر انسان دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور یہ جو دن بدن روز آئے مسائل ہوتے ہیں نا، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ فلاں کو طلاق ہوگی، فلاں نے طلاق دے دی ہو، کیا کہ کوئی محبت میں تھوڑے دوسرے کو طلاق دیتے ہیں، غصے میں آ کر دیتے ہیں، اور غصے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس پر میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سنا دوں کہ ایک آدمی وہ گیا، ایک عورت تھی، وہ کسی اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے ہر وقت لڑتا ہے، لڑائی جھگڑے جب بھی آتا ہے تو غصے میں ہوتا ہے اور بولتا ہے تو سخت الفاظ میں بولتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا تعویذ کر کے بتا دیں کہ وہ جو ہے نا مجھ سے محبت کرنے لگے اور اچھے بول بولنے لگے۔ اب ان جو نا اللہ والوں نے، بزرگوں نے ان کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ جب آپ کے شوہر گھر میں آئیں تو آپ اس کو منہ میں رکھ لینا، اور جب وہ آپ پر غصہ کریں آپ اس کے اوپر زور دینا، جتنا آپ زور دو گی اتنا ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اب کچھ عرصے کے بعد 14-15 دن گزرنے کے بعد وہ تحفہ لے کر اس بزرگ کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ۔ بزرگ کہنے لگے کیا وجہ؟ کہتے ہیں جب سے آپ نے نا یہ میں جو تعویذ کر کے دیا اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارے گھر میں خوشیاں اور جو ہے نا لڑائی جھگڑے ختم، 1-2 دن تک یہ معمول جاری رہا، اس کے بعد پھر جو ہے نا ختم ہو گیا۔ اب پیر صاحب اس پر ہنسے اور کہنے لگے اصل میں تعویذ کھول کر دیکھے اس کے اندر لکھا کیا ہے؟ جب دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں، خالی کاغذ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ؟ کہا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ تعویذ شاویذ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب بولتے تھے تو آگے سے آپ بولتے، جب آپ بولتے تو اس کا ریئیکشن پھر جو تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ پھر لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس لیے جب وہ بولے اور آپ خاموش رہی تو آپ کا گھر سدھر گیا۔ وہ 1-2 دن تک تو بولا، اس کو سمجھ آ گئی کہ غلط میں ہوئی ہوں، یہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب دوسرا انسان غصے میں ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور اور جرأت مند شخص وہ نہیں ہے کہ جو اپنے غصے کو دوسرے پر اتار دے، دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ فرمایا کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھنا یہ اصل بہادر شخص ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی بہادری تب ہو کہ اگلے کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ یہ میں اس پر غصہ اتار سکتا ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن خاموش رہے صرف کس لیے کہ یہ اس وقت غصے میں ہے۔ لہٰذا اس وقت آپ کی بہادری کا پتہ چلے گا اور اس صبر پر آپ کو اجر ملے گا۔ ہم اس وقت غصہ اتار دیتے ہیں، بعد میں معذرتیں کرتے ہیں تو پھر معذرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ ایک شاعر نے کہا کہ ان القلوب اذا تنافر وده، کہ جب دلوں کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، مثل الزجاج کسرہ لا یجبر، کہ وہ شیشے کے مانند ہے، جب ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ جوڑ دو، وہ شیشہ جوڑ تو جائے گا لیکن اس کی دراڑ آپ کو سامنے تو نظر آئے گی، ہر شخص کہے گا کہ یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے دل جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جڑتے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپس میں جوڑ پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں، اچھے بول بولیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا